جی میں ہوں ڈاکٹر کاظم جدون اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاظم جدون آفیشیل اور الفا اومیگا پاکستان، اور کچھ باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانی بن کر سوچئے۔ کچھ باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ضرور آپ ان کو پاکستانی بن کر سوچیے گا، نہ کسی سیاسی پارٹی کے، نہ کسی سماجی ورکر کے، نہ کسی ویلفیئر کے عہدہ کے آپ ان باتوں کو سوچیے گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ صرف چند منٹس کے لیے پاکستانی بن کر میری باتوں کو آج سنیے گا، غور کیجیے گا اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میری باتوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرے عزیزو، 9 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے، اور اس حکومت کو گرانے کی وجوہات کوئی واضح نہیں، پرانی حکومتوں کی طرح کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اس حکومت پر، اور چند ہفتے پہلے، چند دن پہلے تک وہ مخالف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس حق میں نہیں تھیں کہ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر رخصت کیا جائے، لیکن ایک دم سے یہ شوشہ اٹھا، عدم اعتماد پیش کی گئی، ممبران کو، حکومتی ایم پی ایز، ایم این ایز کو جو حکومت وقت کہتی رہی، عدم اعتماد کے ذریعے گرائی جانے والی حکومت کہتی رہی کہ خریدا گیا۔ اور پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سب پارٹیاں تبدیل کرتے رہے ہیں، اور شاید یہ بھی اسی گھڑی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کے منظرنامے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے رشیا کا دورہ ہوتا ہے، اور رشیا کے دورے میں پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے، اب سابقہ پرائم منسٹر، وہ رشیا میں جاتے ہیں، وہاں پر صدر پیوٹن، ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ کس نوعیت کا دورہ تھا، اور اس کی پاکستانی قوم کو کیا ثمرات ملنے والے تھے، یہ وہ خاص بات ہے جو ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر امریکہ کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا بہت ڈیپلی باتوں کی طرف جانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، 1974 میں صدر نکسن، جن کا تعلق امریکہ سے تھا، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ، شاہ فیصل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت پیٹرول کو ڈالرز میں سیل آؤٹ کرنے کا ایگریمنٹ کیا گیا کہ جتنے بھی اوپیک ممالک ہیں ان سب کو سعودی عرب ڈالر میں پیٹرول دینے کا پابند ہوگا، کوئی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی دوسری کرنسی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس نے سعودی عرب سے پیٹرول خریدنا ہے وہ سب سے پہلے ڈالرز کو خریدے گا۔ جب وہ ڈالر کو خریدے گا اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے، تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈالر کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور دوسری کرنسیز جو ہیں وہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ 1974 کا معاہدہ، جس کو سعودی عرب کو پابندی کرنی تھی اوپیک ممالک کو اس ایگریمنٹ پر قبول کرنے کی، اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کرنے کی پابندی کروانی تھی سعودی عرب نے، اور سعودی عرب کو اس کے بدلے میں یہ شیورٹی دی گئی کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ 4.25 ریال سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں نہیں جائے گا۔ 4.25 ریال ڈالر کے مقابلے میں، خواہ معیشت سعودی عرب کی کیسی بھی ہو، ریال 4.25 کا ہی رہے گا۔ اور دوسرا جو بینیفٹ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو دیا گیا کہ کبھی بھی سعودی عرب میں آل سعود کے علاوہ کسی کی حکومت قبول نہیں کی جائے گی، جب تک
اس ایگریمنٹ پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ آل سعود سعودی عرب میں اقتدار میں رہے گی، آل سعود کی بادشاہت قائم رہے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ معاہدہ 1974 میں کیا گیا تھا صدر نکسن اور شاہ فیصل کے درمیان۔ اور انڈیا کا رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا 1953 میں، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ لوکل کرنسی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے۔ انڈیا جب رشیا کے اندر کوئی تجارت کرے گا تو رشیا اس کو روبیل میں خریدے گا، اور جب رشیا انڈیا میں کوئی تجارت کرے گا تو انڈیا اس کو روپے میں اس کی جو قیمت ہے وہ وصول کرے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ روپے میں آ کر انڈین روپے میں اس کو خریدیں گے تو انڈین روپے کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ انڈین روپے کی جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی کرنسی بھی مضبوط ہوگی۔ اسی طرح جب روبیل میں کاروبار ہوگا تو رشیا کے اندر روبیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور دونوں کی کرنسی اس طرح سے مضبوط ہوگی۔ تو یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آتے ہیں عمران خان کے دورے کی طرف۔ عمران خان کا چائنا کے ساتھ پہلے معاہدہ ہوا کہ لوکل کرنسی میں ہم ٹریڈنگ کریں گے، تجارت کریں گے، اور اس میں آئل کے علاوہ تقریباً ساری ٹریڈنگ شامل تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ چائنا میں یوان میں جو ہے کرنسی میں کاروبار ہوگا، اور پاکستان میں چائنا جو ہے وہ پاکستانی روپے میں کاروبار کرے گا، تو اس سے معیشت کافی مضبوط ہونے کے چانسز بنتے تھے۔ اب رشیا کے ساتھ پاکستان جو ایگریمنٹ کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ رشیا مارکیٹ سے 30 سے 40% کم قیمت پر پاکستان کو آئل پروڈکٹ جو ہیں وہ مہیا کرے گا، اور اسی طرح جو گندم ہے وہ عالمی مارکیٹ سے 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ پر رشیا جو ہے وہ پاکستان کو دے گا، اور یہ ساری تجارت جو ہے رشیا کے اندر روبیل میں ہوگی اور پاکستان کے اندر یہ تجارت جو ہے وہ روپے میں ہوگی۔ اس بلاک میں ایران بھی رشیا کے ساتھ شامل ہونے جا رہا تھا، اور دیگر کنٹریز جو اس خطے میں ہیں وہ بھی اس میں رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہی تھی، کیونکہ اس سے سب کو فائدہ تھا کہ جب مقامی کرنسی میں تجارت ہوگی، ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کسی کو خریدنا نہیں پڑے گا، مارکیٹ میں جا کر اپنی ہی کرنسی کے خریداری کر کے اپنی ہی کرنسی کو مضبوط کر کے ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا مشن تھا کہ ہم سستا آئل بھی لیں۔ سستا آئل جب ہم خریدیں گے تو آئل کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے۔ جب آئل مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز آئل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ٹرکس پر، شپس پر اور پلین کے ذریعے سے آئل کی اس میں کھپت کی وجہ سے ساری چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو آئل اگر ہمیں عالمی مارکیٹ سے 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ پر ملتا ہے تو ضرور ہم مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے تھے، جو اس وقت کے پرائم منسٹر کی سوچ تھی۔ اور اسی طرح گندم جب سستی ملتی تو آج جو گندم مہنگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پھر آٹا مہنگا ہوتا ہے، آٹے کی وجہ سے پھر سوجی پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، میدے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، دلیے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، کارن فلیکس پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو جیسے بسکٹ جو مافیا ہے وہ بھی اس میں سے پھر سستی اشیاء کرتا، جو بسکٹ گندم سے خاص طور پر بنتے ہیں، اور جن جن خوراک میں گندم استعمال ہوتی ہے وہ بھی پھر سستی ہو سکتی تھی، کیونکہ ہمیں رشیا سے سستی گندم جب ملتی اور وہ بھی روپوں میں، ڈالر میں نہیں، تو اسے ایک تو روپیہ مضبوط ہوتا اور دوسرا ڈالر جو ہے وہ اس کو کھپت کا سامنا کرنا پڑتا، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی۔ اور یہ بھی میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ڈالر ایک دم اگر 180 کا ہے، اور فرض کریں کہ ہمارے جو قرضے ہیں وہ 35 کھرب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، تو یہی ڈالر جب 180 سے 100 روپے میں آ جائے گا یا 180 سے 90 روپے میں آ جائے گا تو یہی قرضے جو 35 کھرب کے ہیں یہ ہاف ہو جائیں گے اور 17-18 کھرب کے رہ جائیں گے۔ اور جب یہ 17-18 کھرب کے رہ جائیں گے اور رشیا کے ساتھ پاکستان کی تجارت بڑھتی جائے گی
تو پھر روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا، ڈالر جو ہے وہ نیچے گرتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ روپیہ مضبوط ہو جائے گا، ڈالر کم ہونے کی وجہ سے قرضوں کا جو حجم ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور پاکستان بڑی آسانی سے 2 سے 4 سال میں قرضے اتارنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس طرح IMF کا جو توق پاکستان کے گلے میں ڈلا ہوا ہے وہ بہت جلد اتر جاتا۔ یہی ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو عمران خان کو ہٹانا پڑا، اور عمران خان کی حکومت کو دنوں میں تبدیل کرنے کے لیے ان لوگوں پر پیسہ لگایا گیا جو بالکل بھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں تھے۔ ان لوگوں کو خریدا گیا، اور ملک میں بہت ساری شخصیات کو خریدا گیا، جیسے کہ ایران کی ہمیں مثال ملتی ہے، چلی کی ہمیں مثال ملتی ہے، دوسری یورپین کنٹریز کی اور ساؤتھ امریکہ کے ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر امریکہ نے سازشیں کر کے اپنی مرضی کی حکومتوں کو وہاں پر تخت پر بٹھایا۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانی بن کر ان باتوں کو سوچئے۔ جب آپ پاکستانی بن کر ان باتوں کو سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں پسند یا ذاتی ناپسند یا پسند کی طرف جاؤں، بلکہ آپ قومی فیصلے کو، قومی مفادات کو ترجیح دیں گے، تو آپ کو اس میں کافی کچھ بہتری نظر آئے گی کہ عمران خان کا جو دورہ تھا روس کا وہ کس کے فائدے میں تھا۔ اگر ہم دوسرے سیاستدانوں کو دیکھیں تو وہ عمران خان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، ان کی سوچ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے قوم کو بھیکاری کہہ دیا، اور یہ بھول گئے وہ بھیکاری کہتے ہوئے کہ 30 سال سے تو ان کی حکومت تھی، وہ باریکی حکومت تھی ان کی، اور 30 سال میں اگر انہوں نے قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قوم بھیکاری ہے، تو پھر ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے سیاستدانوں کو، اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ کون سا سیاستدان ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیا وہ سیاستدان ہمارے لیے بہتر ہے جو ملکی اثاثے باہر لے جا کر ڈالر کی صورت میں، پاکستان میں ڈالر کی جب شارٹیج ہو جاتی ہے تو پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جاتا ہے، اور جو سیاستدان ملک سے ڈالر باہر منتقل کرتے ہیں وہ سراسر اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، ملک کو فنانشلی طور پر کمزور کرنے کے پیچھے وہ ذمہ دار بنتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ اس بات کو سوچئے، دیکھیے کہ آپ کے مفادات کا تحفظ کون کر رہا ہے۔ کیا بحیثیت پاکستانی ہم یہ قبول کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے ملکی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اپنی پسند کی حکومتیں پاکستان میں لانے کی کوشش کرے، اور اپنی پسند سے قرضوں کی شرائط مقرر کرے، اور اپنی پسند سے پاکستان میں مہنگائی کرے، مہنگائی کی شرائط رکھے، اور پھر ہمیں قرضے دے، اور پھر کہے کہ آپ ہمیں اڈے بھی دو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اڈے افغانستان کے خلاف پاکستان دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستانی اڈے چونکہ امریکہ کے پاکستان میں ہوں گے، اور وہ پاکستان سے افغانستان پر بمباری کرے گا، لڑائی کرے گا، تو سوچنے کی بات ہے کہ جب افغانستان سے بم گریں گے تو وہ کہاں گرائیں گے؟ کیا وہ 7 سمندر پار امریکہ میں بم میزائل کے ذریعے گرانے کی قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ امریکن آرمی پر اٹیک کریں گے جہاں پر اس کو اڈے ملے ہوں گے، اور اڈے کہاں ملے ہوں گے؟ پاکستان میں، اور جب پاکستان میں آرمی امریکن ہوگی تو وہ پاکستان میں ہی بم بلاسٹ ہوں گے، پاکستان میں ہی بم گریں گے، تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے پاکستانی بن کر سوچئے، اور سوچئے کہ جو لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا وہ ہمیں قبول ہے، یا جو کہتا ہے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم لائف سپورٹ مشین پر ہیں، اس لیے ہم امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو میرے عزیزو ان ممالک کے متعلق کیا سوچیں گے جو آج بھی امریکہ کے بغیر رہ رہے ہیں، مضبوط معیشت کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ان کی معیشت دنیا میں ایک مثال رکھتی ہے، تو ایسے ممالک کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اجازت دیجیے، میں تھا ڈاکٹر کاظم جدون، میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے،
हालेलुया।